اسرائیل پر حماس کے حملے کے بعد سے میں اس بات پر غور کر رہا ہوں کہ اگر حماس نے یہ حملہ نہ کیا ہوتا تو کیا فلسطینی آج بھی ویسے ہی مر رہے ہوتے؟ کیا انہیں امن کی مہلت خرید کر اپنی تعمیر و ترقی کا کام نہیں کرنا چاہیے تھا؟ کچھ لوگوں کا خیال ہے کہ فلسطینی چاہے جتنے بھی مظلوم ہوں، انہیں اسرائیل جیسی خوفناک اور طاقتور فوج کے خلاف مزاحمت نہیں کرنی چاہیے۔ اس میں سراسر ان کا نقصان ہے۔ انہوں نے مسلح جدوجہد کر کے دیکھ لیا، نتیجے میں ہزاروں ہلاکتیں ان کے حصے میں آئیں۔ لہٰذا اس صورتحال میں انہیں صبر سے کام لینا چاہیے۔ یہی حکمت عملی ان کے لیے مناسب ہے، وگرنہ تاریخ میں کبھی ایسا نہیں ہوا کہ کسی طاقتور اور منظم فوج کے سامنے کوئی بغاوت ٹھہر سکی ہو۔ ٹیپو سلطان سے لے کر سید احمد شہید تک یہی داستان ہے جو ہر طرف پھیلی ہوئی ہے۔ اس نقطۂ نظر کے مطابق مظلوم کو ظالم سے براہ راست ٹکر لینے کی بجائے عمل کے لیے وقت حاصل کرنا چاہیے اور خام خواہ اپنے کسی اقدام سے دشمن کو استعمال میں آنے کا موقع نہیں دینا چاہیے۔ یہ باتیں بے حد مسحور کن ہیں۔ کوئی بھی شخص جسے تقریر اور گفتگو کا فن آتا ہے، وہ ان دلائل کی بنیاد پر کسی کو بھی اس نقطۂ نظر کا قائل کر سکتا ہے۔ میں نے پورے خلوص کے ساتھ کوشش کی کہ اس نظریے کا حامی بن جاؤں، مگر نہ بن سکا۔ اسرائیل اور فلسطین کے معاملے کو ہی لے لیں۔ اگر اسرائیلی حکومت عرب دنیا میں کسی کو اپنا وکیل مقرر کرے جس کا کام غیر محسوس طریقے سے اسرائیل کے حق میں بیانیہ بنانا ہو، تو وہ یہی صبر کا بیانیہ ہوگا، کیونکہ اسرائیل کو اس سے زیادہ کوئی بات سوٹ ہی نہیں کرتی کہ فلسطینی صبر کر لیں تاکہ اسرائیل انہیں جب چاہے جہاں سے چاہے بے دخل کر دے اور ان کے علاقوں پر قبضہ بڑھاتا چلا جائے۔ فلسطینیوں نے 75 برس سے صبر کی طاقت آزما کر دیکھ لی ہے۔ اب وہ مزید ایسا کیا کریں کہ اسرائیل کو گراں نہ گزرے؟ یہ بات بھی خاصی پر اثر ہے کہ مظلوم اپنے لیے امن کی مہلت حاصل کر کے تعمیر کا کام کرے، یعنی اپنے بچوں کی پڑھائی لکھائی پر توجہ دے تاکہ وہ خوشحال ہو سکیں اور یوں ان کی زندگی میں گولہ بارود کی جگہ ہی نہ رہے۔ اگر یہ منطق درست مان لی جائے تو پھر آج امریکہ سے لے کر آسٹریلیا تک مقامی لوگوں کو اپنی زمین پر حکمران ہونا چاہیے تھا، کیونکہ ان مقامی لوگوں نے تو تعلیم حاصل کی تھی۔ مگر ان کے ساتھ کیا ہوا؟ اپنے ہی وطن میں ان پر زمین تنگ کر دی گئی۔ کسی قابض طاقت کو ان پر رحم نہیں آیا۔ کیا تاریخ میں کبھی یہ ہوا ہے کہ محض BA MA کرنے سے کسی قوم کو آزادی مل گئی ہو؟ رہی یہ بات کہ گزشتہ 200 سال میں ہر اس شخص کو شکست سے دوچار ہونا پڑا جس نے اپنے سے زیادہ طاقتور فوج کے ساتھ ٹکر لی، تو گزارش ہے کہ جن لوگوں نے طاقتور فوج سے ٹکر نہیں لی تو کیا ان کا انجام مختلف ہوا؟ ٹیپو سلطان کو انگریزوں نے شکست دے کر شہید کر دیا تو کیا یہ سمجھا جائے کہ ٹیپو سلطان نے حماقت کی؟ کیا سلطان کو بھی نواب واجد علی شاہ کی طرح لڑائی نہیں کرنی چاہیے تھی، بلکہ شعر و شاعری اور رقص و سرود کی محفلیں سجا کر انگریزوں کو رام کرنا چاہیے تھا؟ واجد علی شاہ نے تو یہ بھی کر کے دیکھ لیا۔ کیا لارڈ ڈلہوزی نے اس کی ریاست بخش دی؟ ایک طرف تو ہم مغل نوابوں اور مہاراجوں کو ان کے عیاش طرز زندگی پر مطعون کرتے ہیں، اور دوسری طرف اگر کوئی قابض فوج کے خلاف تلوار اٹھا لے تو کہتے ہیں کہ اسے صبر سے کام لینا چاہیے تھا۔ میں سمجھنے سے قاصر ہوں کہ یہ کیسی دلیل ہے۔ اگر ناجائز حکمرانوں اور قابض افواج کے خلاف جد و جہد حماقت ہے تو پھر آئیے اس دن کا انتظار کرتے ہیں جس دن یزید کا دل پسیج جائے گا اور وہ شمر کو کہے گا کہ کاش تم امام حسین کا سر کاٹ کر نہ لاتے،
جو لوگ صبر سے کام لو کا درس دے رہے ہیں ان کی نیت پر کوئی شک نہیں، مگر ان کی حکمت عملی کا خلاصہ یہ ہے کہ میں خلوص نیت سے آپ کی آزادی کا حامی ہوں، مگر جو طریقہ کار آپ نے اپنایا ہے اس سے اتفاق نہیں کرتا۔ گویا کسی مظلوم کی آزادی کے وقت کا تعین کوئی اور کرے گا، مظلوم بس صبر کرے اور اس وقت تک کرتا رہے جب تک حالات موافق نہ ہو جائیں۔ کم از کم فلسطین کے معاملے میں یہ بات کہی جا سکتی ہے کہ حالات کبھی اتنے موافق نہیں ہوں گے کہ اسرائیلی فوج فلسطینیوں کے پرامن احتجاج کرنے پر گولیاں نہیں چلائے گی۔ یہاں ایک سوال یہ بھی پیدا ہوتا ہے کہ آخر پوری مغربی دنیا اسرائیل کی بربریت پر خاموش کیوں ہے؟ اس سوال کا جواب حماس کے حملے میں پوشیدہ ہے۔ حماس نے نہ صرف عام شہریوں کے گھروں میں گھس کر ہلاک کیا بلکہ ان کی ویڈیوز بھی جاری کیں، گویا اپنے اقدام کی تشہیر کی۔ حماس اگر اسرائیل کی فوجی تنصیبات کو نشانہ بناتی یا اسرائیلی فوج پر حملے کرتی اور جواب میں اسرائیلی فوج غزہ کے شہریوں کو نشانہ بناتی تو اس صورت میں بھی امریکہ اور مغرب نے ڈٹائی کے ساتھ اسرائیل کی حمایت ہی کرنی تھی، مگر میرا حسن ظن یہ ہے کہ پھر یہ حمایت یوں برہنہ اور غیر مشروط نہ ہوتی۔ دوسری طرف اسرائیل ہسپتالوں اور اسکولوں پر تو بم برسا رہا ہے مگر صاف مکر بھی رہا ہے، جس کی وجہ سے مغربی طاقتوں کو اسرائیل کی حمایت کا منافقانہ ہی صحیح مگر جواز تو مل رہا ہے۔ لیکن اس کا یہ مطلب ہرگز نہیں کہ اگر حماس ایسا نہ کرتی تو اسرائیل فلسطینیوں کو ان کے صبر کے پھل کے طور پر ایک آزاد ریاست تحفے میں دے دیتا۔ ایسا نہ کبھی تاریخ میں ہوا اور نہ ہوگا۔ دنیا کا ہر مسئلہ ایسا نہیں جس کا پائیدار اور پرامن حل بھی نکل سکے۔ اسرائیل فلسطین کا مسئلہ بھی انہی مسئلوں میں سے ایک ہے۔ مسئلہ اسی صورت میں حل ہو سکتا ہے کہ اگر فلسطینیوں کو ان کے بچے کھچے علاقوں سے بھی نکال باہر کیا جائے یا انہیں صفحۂ ہستی سے ہی مٹا دیا جائے۔ خدا نہ کرے ایسا ہو، لیکن اگر ایسا ہوا تو پھر یہودیوں کے بعد یہ فلسطینیوں کا ہولوکاسٹ ہوگا۔ لیکن کیا ہولوکاسٹ سے بھی مسئلہ حل ہو جائے گا؟ مغربی دنیا کو اس سوال کا جواب تلاش کرنا چاہیے۔